اسرائیل پر حملے کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر حماس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار ایک ویڈیو جاری کی جس میں ان حملوں پر جشن منایا گیا ہے۔ ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس نے اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کے بیانیے کو ختم کر دیا ہے۔ ویڈیو میں ان رہنماؤں کو زندہ دکھایا گیا ہے جنہیں اسرائیل ہلاک کر چکا ہے۔ ان میں 7 اکتوبر کے حملوں کے مرکزی منصوبہ ساز یحییٰ سنوار بھی شامل ہیں، جنہیں ویڈیو میں اپنے آخری لمحات میں ایک چھڑی سے اسرائیلی ڈرون گرانے کی کوشش کرتے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو کہتی ہے کہ فلسطینی کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ غزہ میں حقیقت ویڈیو سے کوسوں دور ہے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق جنگ میں 67,000 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں اور 20 لاکھ سے زیادہ غزہ کے باشندے جنگ بندی کی امید میں مصر میں ہونے والے مذاکرات کے کسی نتیجے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ صہیب ہیں جنہیں بی بی سی کے لیے کام کرنے والی ایک فری لانس ٹیم نے فلمایا۔ وہ غزہ کے زیادہ تر لوگوں کی طرح اپنے گھر سے بے دخل ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تقریباً 2 سال سے اس ظالمانہ قبضے میں ہیں۔ ہم جنگ بندی اور مذاکرات میں کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ لوگ تنگ آ چکے ہیں، وہ جنگ سے تھک گئے ہیں۔ یہ نجود ہیں جو خود بھی بے گھر ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں خبریں بہت قریب سے دیکھتی ہوں، خود سے کہتی ہوں امید رکھو کچھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ پھر رات آتی ہے تو ان خیموں پر گولہ باری بڑھ جاتی ہے جہاں بے گھر لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ محفوظ علاقے میں ہیں۔ لیکن حماس اب بھی یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ حالات اس کے کنٹرول میں ہیں۔ 2 ہفتے قبل اس نے چند مردوں کو اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے کے الزام میں سرے عام گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ حماس کچھ ہتھیار اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے کیونکہ اسے انتقامی حملوں کا خدشہ ہے۔ چند روز پہلے حماس کے ایک دستے کی ایک مقامی قبیلے سے جھڑپ ہوئی۔ اسرائیل نے مداخلت کی اور ایک ڈرون حملے میں حماس کے جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا۔ میں نے یروشلم سے غزہ میں انسانی حقوق کے کارکن خلیل ابو شمالہ سے رابطہ کیا۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ حماس اب بھی خاصی حمایت رکھتی ہے مگر وہ خود تنگ آ چکے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں حماس کا وقت ختم ہو گیا ہے؟ میرے خیال میں اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے۔ اب حماس کے لیے خود کو دوبارہ بحال کرنا یا لوگوں سے دوبارہ قبولیت حاصل کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ لیکن غرب اردن کا کیا، جہاں یہودی آبادکار تقریباً روزانہ فلسطینیوں پر حملے کرتے ہیں؟ یہ نابلس کے قریب کا منظر تھا۔ غرب اردن اس کا سب سے بڑا علاقہ ہے جسے دنیا کے بہت سے ممالک فلسطین کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ ٹرمپ کے امن منصوبے میں شامل نہیں جس سے فلسطینیوں کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ پہلا خطرہ یہ ہے کہ نیتنیاہو دوبارہ مذاکرات کو سیبوٹاژ کر سکتا ہے۔ دوسرا، سب فلسطینیوں کو یہ خوف ہے کہ جیسے ہی نیتنیاہو اپنے قیدی واپس لے گا وہ جنگ دوبارہ شروع کر دے گا۔ تیسرا بڑا مسئلہ غزہ سے انخلا کا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ وہ واقعی انخلا کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں، اور اگر رکھتے ہیں تو کہاں سے۔ It's not clear if they are really planning to withdraw and from where are they going to withdraw. یروشلم کے نواح میں اسرائیل نے یہودی بستیوں میں ایک بڑی توسیع کی منظوری دے دی ہے جو بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے یہ ہماری زمین ہے۔ اسرائیلی حکومت اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ وہ ان پہاڑیوں پر تعمیرات کیوں کرنا چاہتی ہے تاکہ ایک قابل عمل اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کو روکا جا سکے۔ Donald Trump says that he can bring peace to the entire Middle East. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ پورے مشرق وسطیٰ میں امن لا سکتے ہیں۔ مصر میں ہونے والی بات چیت ایسا نہیں کرے گی۔ اگر یہ تمام رکاوٹیں عبور کر لیں تو ممکن ہے کہ یہ غزہ کی جنگ کے خاتمے کا آغاز ہو، مگر مجموعی تنازع جاری رہے گا۔ اسرائیل مصر میں مذاکرات کے بعد غزہ کے کھنڈرات میں اپنی فتح کا اعلان کرنا چاہتا ہے۔ حماس چاہتی ہے کہ وہ کسی طرح زندہ رہے اور خود کو منظم کرے۔ یہ ایک ایسا سرکل ہے جسے مکمل کرنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔